اسلام تو وہ پاکیزہ اور پیارا مذہب ہے کہ جس کی پہلی وحی اور اسلام سے متعلق پہلا جو پیغام نازل کیا جا رہا ہے اس کا آغاز ہی علم کی اہمیت اور فضیلت سے ہو رہا ہے، اور علم کی تاکید سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے زمانے میں علم کے فروغ کے حوالے سے اگر ہم آپ کے دور کا جائزہ لیں تو آپ نے ہر پیمانے پر اور ہر لحاظ سے آپ نے، چاہے وہ شہری علاقے ہوں، دیہاتی ہوں یا مفتوحہ علاقے ہوں، ہر ایک علاقے میں آپ نے تعلیم کے فروغ کے لیے ایسے ایسے اقدامات کیے کہ جو آج بھی پوری کائنات کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آپ نے دیہاتوں میں یہ اعلان فرمایا اور جو غیر تعلیم یافتہ لوگ تھے ان کے لیے تاکید فرمائی کہ وہ علم حاصل کریں گے۔ باقاعدہ سے آپ نے ایک محکمہ قائم فرمایا اور کچھ اشخاص کی آپ نے ذمہ داری لگائی کہ کسی بھی شخص سے وہ سوال کرتے اور اس کی تعلیمی قابلیت اور حیثیت قرآن و سنت سے متعلق علم کا جو ایک اس کا تعلق ہے اس کو جانچنے کی کوشش کرتے کہ کیا یہ بالکل علم سے بے بہرا ہے، قرآن و سنت سے بے بہرا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے لیے تعلیم کا اہتمام کیا جاتا، اور اگر وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا، اس سے پسو پے سے کام لیتا تو باقاعدہ اس کو سزا دی جاتی ہے۔ یعنی اتنی تاکید فرمائی جاتی کہ کوئی بھی شخص وہ علم سے نابلد نہ ہو، ناواقف نہ ہو۔ پھر آپ نے بازاروں میں یہ تاکید فرمائی کہ کوئی بھی شخص جو تجارت سے متعلق جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اگر وہ نہیں جانتا تو فرمائے کہ ہمارے بازاروں میں نہ آئے۔ یہ تو آپ کا کاروبار کی اجازت بھی نہیں، اور کیونکہ دیکھیں نا کاروبار تو اس میں کاروباری جو تقاضے ہیں اس سے متعلق دینی جو تاکیدات ہیں وہ جب پیش نظر نہیں ہوں گی، حلال و حرام سے متعلق ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کیا کما رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں۔ اور پھر ہم سے جڑے ہوئے جو افراد ہیں، یعنی معاشرے میں جو اگر ہم کسی چیز کا کاروبار کر رہے ہیں تو وہ ہماری وجہ سے ان کو کوئی ایذا نہ ہو، کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جس طرح کاروبار کا ایک اصول بیان فرما دیا گیا نا کہ نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے اور نہ تم کسی کو نقصان پہنچے۔ بالکل ٹھیک۔ چنانچہ آپ کا مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں اور آس پاس کے علاقوں میں آپ کا یہ معاملہ تھا۔ پھر ہم پوری دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیں، جن جن علاقوں میں جو فاتح بن کے جاتے ہیں تو وہاں ان کا معمول کیا ہوتا ہے کہ تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ وہاں ہر ایک چیز کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے تاکید فرمائی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ اگر کوئی کسی علاقے پہ تم فاتح بن جاؤ تو فرمایا کہ گھاس کو نہیں اکھیڑنا، شجر سایہ دار کو نہیں تم نے کاٹنا ہے، اور وہاں گندگی نہیں کرنی ہے، یعنی اتنے حقوق بیان فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ جو جو علاقے فتح کیے جاتے تو وہاں مختلف صحابہ کرام جو اپنے اپنے جو فیلڈ اور اپنے اپنے شعبے میں ماہر ہوتے ہیں، جس طرح کوئی فقہ کا ماہر ہے، فقہی مسائل کے فروغ کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے لیے، ناظرے کے لیے، حفظ قرآن کے لیے صحابہ کرام کی باقاعدہ ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھی جو مختلف علاقوں میں جا کے، جس طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، ان صحابہ کرام کے ملک شام میں اور دیگر علاقوں میں، بصرہ وغیرہ میں ڈیوٹیاں لگائی گئی اور تعلیم کو اتنا فروغ دیا گیا۔ حضرت ابو دردہ کے درس میں 1600 افراد جو آپ کے شاگرد تھے وہ ایک وقت میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کا معاملہ یہ تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً ان سے خبر گیری فرماتے کہ تم نے جو تمہیں ذمہ داری دی گئی اس سے کتنا انصاف کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ خط تحریر کیا اور عرض کیا کہ حضور میری جو فوج ہے، میرے جو یعنی طالب علموں کی فوج ہے، فرمایا کہ اس میں 300 سے افراد ہیں، طالب علم ہیں جو حفاظ ہیں، یعنی قرآن کریم کی تعلیم کے فروغ کے لیے۔ اور پھر آپ کا ایک جو بڑا کارنامہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بعد آپ کے زمانے میں، بلکہ جب جنگ یمامہ میں حفاظ صحابہ کرام بڑی تعداد میں شہید ہوئے تو قرآن کریم کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا جو سب سے بڑا ایک کریڈٹ ہے سیدنا عمر فاروق کی تحریک پر ہی یہ کام کا آغاز کیا گیا۔ جو آج بھی ہمارے پاس قرآن ایک کتابی شکل میں موجود ہے، اس کو آغاز کیا، اس کے لیے تحریک جو پیدا کی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ مطلب مختلف گوشوں اور ٹکڑوں میں خیر حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، لیکن حضرت عمر کا اس میں ایک کریکٹر نظر، کردار نظر۔ پھر آپ فقہ مسائل پر متعلق جو حالات حاضرہ جو نئے آمدہ مسائل ہوتے، صحابہ کرام کا اجماع اور صحابہ کرام کی کثرت رائے سے اس پر کسی چیز کا فیصلہ کیا جاتا اور پھر اس کو مختلف علاقوں میں اس کو بھیجا جاتا، ارسال کیا جاتا اور اسی کے مطابق سارے فیصلے کیے جاتے۔ تو تعلیم کے فروغ کے لیے جو اقرا سے سلسلہ شروع ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تدوین کا معاملہ ہو یا قرآن و سنت کے پرچار کا ناظرہ ہو، حفظ قرآن ہو یا دیگر علم کے جتنے بھی شعبے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ایک مثالی کردار ہے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوب۔